مولا حسین نے کیا دیا، کس کی راہ میں دیا؟ جو کچھ اللہ نے دیا تھا حسین مولا نے کچھ بچا کے رکھا؟ کوئی شے ایسی ہے جو امام حسین نے راہ خدا میں حب الہی میں دینے سے کچھ تھوڑی سی کمی کی ہو؟ وہ وقت کتنا عجیب تھا جب سارے شہید ہو گئے، رہ گیا امام حسین کی گود میں تو ایک 6 مہینے کا علی اصغر۔ پھر مجھے بتا، امام حسین نے علی اصغر کو بچایا؟ حالانکہ اگر بچانا چاہتے تو بچ سکتے تھے، لیکن مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب حضرت قاسم نے شب عاشور امام حسین سے یہ پوچھا تھا، جب امام حسین نے کہا کہ بیٹا کل سارے شہید ہو جاؤ گے، کل کا دن سب کی شہادت کا دن ہے۔ قاسم نے اپنے گھٹنوں کے بل اپنے آپ کو اونچا کیا اور پوچھا، چچا جان انا فی من یقتل، کہ میں نے بھی کل شہید ہونا ہے یا نہیں؟ تو امام نے جواب میں فرمایا، اے میرے لخت جگر، کل تو علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔ قاسم نے پوچھا، چچا جان علی اصغر تو ماں کی گود میں ہوتے، علی اصغر تو ماں کی گود میں رہتے ہیں، تو کیا قاتل ہمارے خیموں میں گھس آئیں گے کہ ماں کی گود میں آ کر علی اصغر کو شہید کر دیں گے؟ اس وقت امام حسین نے کہا، نہیں میرے بیٹا، علی اصغر کو میں پانی مانگنے کے لیے مقتل میں بالآخر حضرت امام حسین نے عاشور کے دن علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، مقتل میں لے گئے۔ لوگوں نے سمجھا شاید قرآن لے کے آ رہا ہے، لیکن جب کپڑا ہٹایا تو 6 مہینے کا لال تھا، جس کی گردن خشک ہو چکی تھی، جس کی زبان بھی خشک ہو چکی تھی۔ 6 مہینے کے بچے کو اگر 3 دن تک پانی نہ ملے، ماں کا دودھ نہ ملے، بتاؤ اس بچے کا کیا حال ہو جاتا ہے۔ جب یہ کیفیت دیکھی، اس وقت امام حسین نے کہا، انکم قتلتم شیعتی و اہل بیتی وقد بقی ھذا الطفل یتلظی، تم نے میرا کوئی نہیں چھوڑا، میری ساری اہل بیت تھی تم نے شہید کر ڈالی، اور میرے جتنے یارو انصار احباب تھے ان سب کو بھی شہید کر ڈالا۔ قد بقی ھذا الطفل یتلظی، اب یہ ایک چھوٹا سا بچہ رہ گیا ہے جس کی حالت یہ ہو چکی ہے جیسے مچھلی کی اس لمحے ہوتی ہے جب کوئی مچھلی کو پانی سے نکال کر باہر پھینکتا ہے اور مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی، وہ پانی تلاش کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے، اور مچھلی کوشش کیسے کرتی ہے؟ پہلے اچھلتی ہے، جب طاقت اس سے کمزور ہو جاتی ہے تو پھر اس کا اچھلنا بند ہو جاتا ہے، وہ زمین پر کروٹیں بدلنے لگتی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ جب اس سے بھی کمزور ہو جاتی ہے تو پھر مچھلی زمین پر اپنی دم پٹکنا شروع کر دیتی ہے، دم پٹکنا شروع کر دیتی ہے۔ جب اس سے بھی کمزور ہو جاتی ہے اور پانی نہیں ملتا تو مچھلی کی زندگی کی آخری علامت یہ ہوتی ہے، کبھی لب کھولتی ہے، کبھی لب بند کرتی ہے، کبھی لب کھولتی ہے، کبھی لب بند کرتی ہے۔ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں حالت لظا۔ امام حسین فرماتے ہیں میرا علی اصغر اس وقت حالت لظا میں ہے،
نہ اچھل سکتا ہے، نہ کروٹ بدل سکتا ہے، نہ ہاتھ پاؤں ہلا سکتا ہے، کبھی لب کھلتے ہیں کبھی لب بند ہوتے ہیں۔ اس کو شربۃ من الماء، اس کو پانی کا ایک گھونٹ تو دے دو۔ کیا ظالموں کے پاس پانی نہ تھا؟ دریا بہ رہے تھے پانی کے، فرات ٹھاٹھے مار مار کر بہ رہا تھا، لیکن پانی کا ایک گھونٹ ان ظالموں نے علی اصغر کے لیے دینا گوارا نہ کیا، بلکہ کیا کیا؟ امام نے گھونٹ پانی کا مانگا، عمر ابن سعد نے کہا حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کی بات کو آگے نہ بڑھنے دے۔ علماء کہتے ہیں اس لیے اس نے کہا تھا کہ جو یزیدی ظالم اس وقت کھڑے تھے نا، ان پر بھی علی اصغر کی یہ کیفیت اثر انداز ہو رہی تھی اور لوگوں میں رونے کی آوازیں بلند ہونے لگ گئی تھی۔ عمر ابن سعد نے دیکھا اگر یوں ہمارے سپاہی رونے لگے تو انقلاب آ جائے گا، کہتا ہے اقطع کلام الحسین، حسین کی بات کو آگے نہ بڑھنے دے۔ بس اس خبیث نے کیا کیا؟ تیر کو کمان میں رکھا۔ اب میں آپ سے فقط اتنا پوچھ کر اپنی مجلس کو اختتام پر پہنچا دوں گا، کیا تیر انداز یہ سوچ کے آتے تھے کہ اگر 6 مہینے کے بچے کو تیر مارنا تو اس تیر کا وزن کیا ہونا چاہیے؟ جنگ میں آنے والے تیر تو اس مقصد کے لیے بنائے جاتے تھے، گھوڑوں کو گرایا جائے، اونٹوں کو گرایا جائے، جوانوں کو تڑپایا جائے، اور یہ تیر اپنا یہ کام کرے۔ اس وقت حرملے کے پاس 6 مہینے کے بچے کا علیحدہ تیر تو نہ تھا، اس ظالم نے اپنی کمان میں ایسے تیر کو جوڑا جو گھوڑے کو گرا سکتا ہے، جو جوان کو تڑپا سکتا ہے۔ اس نے چلے کمان میں وہ تیر جوڑ کر نشانہ لیا اس 6 مہینے کے بچے کا، جو 3 دن کا پیاسا بھی تھا اور جس کی حالت انتہائی نازک ہو چکی ہوئی تھی، لیکن اس خبیث نے جب 3 دن کے بچے کو اس قسم کے تیر کا نشانہ بنایا، اب روایت سے پوچھ علی اصغر کی کیفیت کیا ہوئی؟ ذبحہ من الاذن الی الاذن، تیر نے ایک کان سے دوسرے کان تک علی اصغر کو ذبح کر کے رکھ دیا۔ علی اصغر کا ذبح ہونا اور سینے پدر پہ تڑپنا۔ امام حسین نے اپنے فرزند جلیل کو اپنے بازو میں پکڑا، سینے پہ تڑپا علی اصغر۔ اللہ نہ کرے کسی بوڑھے باپ کے سینے پر کوئی اس کا 3 دن کا پیاسا بچہ ایسے تڑپے جیسے علی اصغر امام حسین کے سینے پہ تڑپ رہے تھے۔ لیکن کتنی دیر تڑپتے علی اصغر؟ 3 دن کی پیاس نے تو ان کی طاقت کو پہلے ہی ختم کر دیا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 1-2 تڑپے لینے کے بعد انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، باپ کے سینے پر بیٹے کا دم نکل گیا، بیٹے نے اپنا دم دے دیا۔ جب علی اصغر کا تڑپنا رکا، علی اصغر کو بابا نے سینے سے جدا کیا تو کیا دیکھا؟ جہاں تیر لگا تھا وہاں سے خون کی سیڑھ بہ رہی تھی، وہاں سے خون کی سیڑھ بہ رہی تھی۔ امام حسین کے دل میں آیا میرا یہ مظلوم و معصوم بیٹا، اس کا لہو کتنا عظیم ہے۔ امام نے زمین کربلا پر اس خون کو جانے سے بچانے کے لیے اپنا چلو علی اصغر کے لہو کے نیچے رکھ دیا۔ چلو بھر گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ آیا زمین پہ گیا یہ خون نہ، بلکہ امام حسین نے اس بے گناہ لہو کو آسمان کی طرف پھینک دیا۔ لہو آسمان کی طرف گیا تو ہے لیکن اس کا کوئی قطرہ واپس زمین کی طرف نہیں پلٹا۔ پوچھا گیا کدھر گیا وہ خون جسے امام نے آسمان کی طرف اچھالا تھا؟ تو جواب یہ آیا ملائکہ کو حکم ہوا اس خون بے گناہ کو محفوظ کر لو۔ کیوں؟
ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن اس بچے کی دادی کو اس لہو کو پیش کرنا ہے، اس لہو کو بطور گواہی پیش کرنا ہے۔ آج آئے گا وہ دن جس کو روز محشر کہتے ہو، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ بی بی بطول جب چلے گی جنت کو جانے کے لیے تو راستے میں رک جائے گی اور آواز الہی، دربار الہی میں آواز دے کے کہے گی، میرے اللہ، میرے حسین کو کیوں قتل کیا گیا تھا، میرے علی اصغر کو کیوں شہید کیا گیا تھا؟ اس وقت کیا ہوگا؟ آواز الہی آئے گا، ہاں زہرا، آج جو مانگنا چاہتی ہے مانگ لے، میں تیرے دینے کے لیے تیار ہوں۔ زہرا کا آواز آئے گا، میرے اللہ بخش دے ان کو جو ان کو رویا کرتے تھے، بخش دے ان کو جو ان کی عزاداری کرتے تھے۔ رونے والوں، تمہاری شفیع بنے گی حضرت زہرا، تمہاری شفاعت کرے گی بی بی بطول۔ اس وقت تک جنت نہ جائے گی جب اپنے شہیدوں کے رونے والوں کو جنت تک نہیں لے جائے گی۔ ہاں میرے عزیزو، جنت کی ضامن بی بی زہرا بنے گی۔ لیکن آخری جملہ یہ بھی کہوں گا، یہ تو کربلا تھی، یہ بتا ان بیبیوں کا کیا حال ہوگا جو شام کے دربار میں کھڑی تھی، یہ یزید کے دربار میں کھڑی تھی، جن کا جو حال یزید کے دربار میں تھا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، بس اتنا کہہ سکتا ہوں، جب یزید نے تانا مارا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو، تو بی بی زینب کبریٰ نے کہا، اے یزید، جو تم سے ہو سکتا ہے کرو، کت قیدک وسع سعیک وناصب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید، جتنے جتن کر سکتا ہے کر، جتنے پہلے تم نے قتل کیے ہیں وہ قتل کیے ہیں، اور جتنے ظلم کر سکتے ہو کرو، ہم اس ظلم کو تو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یاد رکھو تمہارے یہ ظلم اور تمہاری یہ ساری خباثتیں میرے نانے کے دین کو مٹا دے سکیں گی اور ہمارے مشن کو ختم نہ کر سکیں گی۔ کیا خیال ہے، دین زندہ ہو کر آپ تک پہنچا یا نہ پہنچا؟ دین حق زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اس پر شہیدوں کا خون لگا ہے اور بیویوں کی چادریں صرف ہوئی ہے، شہیدوں کا خون بھی صرف ہوا ہے اور تیری آقا زادیوں کی چادریں بھی قربان ہوئی ہیں۔ جب تک یہ سلسلہ باقی ہے دین زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اے دین والو، دین پر ایمان رکھنے والو، فقط رونے پہ بھروسہ نہ کرو، بلکہ دین کی تابعداری، دین کے احکام پر عمل، دین کے حلال کو حلال سمجھنا، دین کے حرام کو حرام سمجھنا، جس کام سے دین روکے اس سے رک جانا اور جس کام کا حکم دے اس پر عمل کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔